بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ یہ بہت خوش آواز تھا، تورات بڑی خوش الحانی سے پڑھتا تھا، اس لیے اسے لوگ منور کہتے تھے۔ چونکہ یہ بہت مالدار تھا اس لیے اللہ کو بھول بیٹھا تھا۔ قوم میں عام طور پر جس لباس کا دستور تھا، اس نے اسے بالشت و نیچا بنوایا تھا، جس سے اس کا غرور، تکبر اور اس کی دولت ظاہر ہو۔ اس کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے پر قوی مردوں کی ایک جماعت تھی۔ اس کے بہت بڑے خزانے تھے، ہر خزانے کی کنجی الگ تھی، جو ایک ہاتھ بڑی تھی۔ قوم کے بزرگوں نے قارون کو نصیحت کی کہ اتنا مت اکڑا کر، تو قارون نے جواب دیا، میں ایک عقل مند اور دانا شخص ہوں، اور اسے اللہ بھی جانتا ہے، اس لیے اس نے مجھے دولت دی ہے۔ قارون نے بظاہر دین قبول کر لیا تھا، نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا تھا، لیکن وہ ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ قارون فصلوں کو سستا خرید لیتا اور بعد میں اسے مہنگا کر کے فروخت کرتا تھا، معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا، بلکہ ایک دولت پرست انسان تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا، بہت عمدہ محل بنایا اور اس کے در و دیوار سونے اور جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں کو، اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں، اور وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ وہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں اور اس کو سجدہ کریں۔ بعض عقل مند مومن اسے نصیحت کرتے اور کہتے، اے قارون، یہ تمام باغ اور ثروت کس لیے؟ یہ دولت اور مال کس لیے ذخیرہ کر رکھا ہے؟ تم لوگوں پر اتنے ظلم کیوں کرتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ غریبوں اور ناداروں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتا؟ قارون غرور اور تکبر سے جواب دیتا، کسی کو بھی ایسی باتوں کا حق نہیں پہنچتا، میں اپنی دولت خرچ کرتا ہوں۔ مومن اسے کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہوتی۔ اگر تو نے ناانصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ اکٹھا ہوتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور ان سے کچھ خاص فرق نہ رکھتا۔ قارون جواب میں کہتا، نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں، میں چالاک اور محنتی ہوں، میں نے کام کیا ہے اور پھر دولت مند ہوا ہوں۔ دوسرے بھی جائیں اور کام کریں، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں۔ میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں؟ لیکن مومن اس کی رہنمائی کے لیے کہتے کہ تم لوگوں کے حق ادا نہیں کرتے۔ جب اتنے دولت مند ہو گئے ہو، اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے مالدار نہ ہوتے اور دوسرے اتنے فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم سعادت مند ہو جاؤ تو اپنی دولت کو مخلوق خدا پر خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگا رہنا اچھا نہیں، تم اپنی دولت کو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں خرچ کرو۔ لیکن قارون مومنوں کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور سے انہیں کہتا کہ بے فائدہ نصیحت مت کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں۔ جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ قارون ایک دن نہایت قیمتی پوشاک پہن کر، عمدہ سواری پر سوار ہو کر، اپنے غلاموں کو آگے پیچھے پیش بہا پوشاکیں پہنائے ہوئے لے کر بڑے ٹھاٹھ سے نکلا۔ اس کا یہ ٹھاٹھ، یہ زینت دیکھ کر دنیا والوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے اور بڑی قسمت والا ہے۔ قارون اپنے قیمتی خچر پر خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھا،
ادھر موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا مجمع لگا ہوا تھا، سب کی نگاہیں اس کی دھوم دھام پر لگ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا یہ انداز پسند نہ آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم اس طرح کیسے نکلے ہو؟ قارون نے کہا، ایک فضیلت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس عزت اور دولت ہے۔ اگر آپ کو میری فضیلت میں شک ہے تو میں تیار ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں، دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کس کی دعا قبول کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کی بات پر آمادہ ہو گئے اور اسے لے کر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تو دعا کرتا ہے یا میں کروں؟ قارون نے کہا، پہلے میں دعا کروں گا۔ اس نے دعا مانگی لیکن قبول نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، زمین کو حکم کیجیے کہ جو میں کہوں مان لے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور وحی آئی کہ میں نے زمین کو تیری اطاعت کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر زمین سے کہا، اے زمین، اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو پکڑ لے۔ وہیں یہ لوگ اپنے قدموں تک زمین میں دھنس گئے، پھر کندھوں تک۔ پھر فرمایا، اس کے خزانے اور اس کے مال بھی یہیں لے آؤ۔ تو پھر قارون کے تمام خزانے آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ زمین جیسی تھی ویسی ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے، جب وہ زمین میں غرق ہو گیا، اس کے محلات اور مال و دولت سب ختم ہو گیا، تب اس جیسی دولت کی تمنا کرنے والے شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جو اپنے بندوں کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا، اگر اللہ تعالی ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں، ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی۔